حضرات گرامی، اس کائنات میں توحید سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید محض ایک توحید نہیں، بلکہ آسمان و زمین کی سب سے بڑی حقیقت ہے، بلکہ کائنات کا نظام ہے۔ کائنات کا نظام اسی پر قائم و دائم ہے۔ اگر توحید ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے، زلزلے پیدا کر دے، یہاں تک کہ قیامت ہی برپا کر دے۔ جس دل میں توحید ہو وہ دل کبھی وہم پرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں توحید کی طاقت ہو وہ کبھی چھوٹی موٹی چیزیں اور بدشگونیوں سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں توحید ہو وہ دل زندہ ہوتا ہے۔ توحید زندہ ہو تو مردہ قومیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں، اور جس قوم کے اندر توحید ہو وہ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتی، بلکہ اللہ رب العالمین اس قوم کو امام بنا دیتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ میں اس ممبر و محراب کی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، توحید ہر مسئلے کا حل ہے۔ توحید ہر مسئلے کا حل ہے۔ توحید ہمارے گھریلو مسائل کا حل ہے۔ توحید ہمارے معاشرتی مسائل کا حل ہے۔ توحید ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے مسائل کا حل ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہم اہل ہند ہیں۔ اہل ہند کے ہر مسئلے کا حل اور عزت و بقا کا ذریعہ یہی توحید ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، پیارے اور معصوم بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیوں اور مسرتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ حضرات، عید الاضحیٰ کا یہ مبارک دن ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور جذبہ قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ یہ قربانی محض قربانی نہیں تھی، بلکہ اپنی خواہشات کی قربانی، گھر بار سے تعلق کی قربانی، بیوی بچوں سے محبت کی قربانی، ماں باپ کی شفقت کی قربانی،
یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کی قربانی تھی، جس کو یاد کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ محض ذبح کرنے کی رسم ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی نفس، اپنی خواہشات، اپنی غلط سوچ، اپنے باطل افکار و نظریات اور غلط رسوم و رواجات کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ محترم حضرات و خواتین، غور کیجئے کہ قربانی کی سنت تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مگر ہماری اس شریعت میں اس کو زندہ کیا گیا۔ یہ سنت ملت ابراہیمی کا ایک حصہ ہے، مگر اس امت کو یہ حکم کیوں دیا گیا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یعنی تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا فصلی لربک وانحر، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی ادا کر۔ یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے قربانی سنت ہے، اس لیے ہے کہ یہ محض رسم نہیں ہے، بلکہ توحید کی راہ میں اپنے آپ کو اور دنیا وما فیہا کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ دوسری کوئی عبادت اتنی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ عظیم عبادت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ تھی اور ان کا خلاصہ تھی، اور یہی عبادت اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ توحید ہماری زندگی کا اساس اور بنیاد ہونا چاہیے، توحید ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے، توحید ہی ہماری زندگی کا انجام ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ قربانی کا دن آ کر ہمیں یہی سبق سکھا کر کے جاتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی اسی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ حضرات گرامی، اس کائنات میں توحید سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید محض ایک توحید نہیں، بلکہ آسمان و زمین کی سب سے بڑی حقیقت ہے، بلکہ کائنات کا نظام ہے۔ کائنات کا نظام اسی پر قائم و دائم ہے۔ اگر توحید ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے، زلزلے پیدا کر دے، یہاں تک کہ قیامت ہی برپا کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جنت و جہنم کا فیصلہ اصل توحید پر رکھا گیا ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ اللہ نے چاہا تو سب گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے بندوں کے حقوق کے۔ جب تک کسی بندے کا حق ادا نہ ہو، رب کائنات بھی اس جرم کو معاف کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ورنہ توحید کی دولت جس کے پاس ہو، سمجھو کہ جنت کی کنجی اس کو دے دی گئی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ قابل قدر حضرات و خواتین، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر قوم، ہر نبی اور ہر مصیبت زدہ کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ توحید ہی ہے۔ توحید ہی ہر غم کی دوا ہے، توحید ہر زخم کا مرہم ہے، اور توحید ہی ہر فتنے میں ہتھیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ پوری قوم بلکہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں اگر توحید کا پرچم ہے تو یہ دنیاوی طاقتیں آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ وہ آگ جس کے انگارے آسمان کو چھو رہے تھے، جس کی تپش اور حرارت پوری قوم کو محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے خطرناک آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں، جسے دنیا کی سب سے خطرناک آگ نے بھی توحید کو جلانے سے انکار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آج اگر کوئی غم کی کہانی سے لت پت خون کا کپڑا لے آئے، کوئی بات نہیں، کل ہمارا رب اس بات پر قادر ہے کہ انہی کے ذریعے سے بشارت والا کپڑا بھی پہنچا دے۔ یونس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ زندگی میں خواہ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے،
دنیا کا سب سے بھیانک اندھیرا بھی اگر آپ کو اپنی لپیٹ پہ لے لے، توحید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ توحید کے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آپ کو آگ کنارے لا کر کے چھوڑ دے گی۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں چاہے ظاہری اور مادی اسباب کیوں نہ ختم ہو جائیں، عقیدہ توحید آپ کی امید اور خواب کو کیسے حقیقت میں تبدیل کرتا ہے۔ توکل کی وہ مثالی کیفیت لے کر کے آپ اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیے، آپ اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر کے بھیک مانگ کر کے دیکھیے۔ ہمارا رب سمیع الدعا ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ زندگی میں اگر مصیبتوں کا طوفان آ جائے، سامنے امیدوں کو کچلنے والا، امیدوں کو ٹھنڈا کرنے والا سمندر بھی کھڑا ہو جائے، توحید کی طاقت اسی سمندر کو راستہ بنا دیتی ہے اور مصیبت کو مارنے کا اور ختم کرنے کا ذریعہ بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ پڑھیں، یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ توحید محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ہر بڑی اور چھوٹی مصیبت کا منہ بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمتیں جاری تھیں، ہر کوئی ایک نیا تانا کس رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی اس گود میں اس بے بنیاد تہمت کا دفاع کرتے، مگر غور کیجئے سب سے پہلا جملہ جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ ہے انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس تہمت کے دفاع میں توحید کا سہارا قابل غور ہے۔ محترم حاضرین، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ میں اس ممبر و محراب کی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، توحید ہر مسئلے کا حل ہے، توحید ہر مسئلے کا حل ہے۔ توحید ہمارے گھریلو مسائل کا حل ہے، توحید ہمارے معاشرتی مسائل کا حل ہے، توحید ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے مسائل کا حل ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہم اہل ہند ہیں، اہل ہند کے ہر مسئلے کا حل اور عزت و بقا کا ذریعہ یہی توحید ہے۔ حضرات و خواتین، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیے، یہ انبیاء کے واقعات، مختلف قوموں کے قصے، بڑی بڑی ہستیوں کے غیر معمولی کارنامے ہمیں یہی بتلاتے ہیں کہ وہ رب جو اس وقت قادر مطلق تھا آج بھی قادر مطلق ہے۔ صحیح عقیدہ اور کامل یقین کا ہتھیار اگر موجود ہے تو رب صرف لفظ کن کے ذریعے سے 1 منٹ کے اندر حالات پلٹ سکتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر تختہ پلٹا سکتا ہے، 1 لمحے میں خوف کو امن میں تبدیل کر سکتا ہے، اور 1 جھپک میں ناموافق ہواؤں کو موافق ہواؤں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ رنگ و فضا، آب و ہوا کچھ بھی نہیں، یہ وقت کی آواز و صدا کچھ بھی نہیں۔ انسان کی نظروں میں سبھی دن ہیں نئے، اللہ کی نظروں میں نیا کچھ بھی نہیں۔ حضرات، امت کا سب سے بڑا مسئلہ غربت نہیں، امت کا سب سے بڑا المیہ سیاست نہیں، امت کا سب سے بڑا دشمنوں کی طاقت نہیں، امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت توحید سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، آج اگر مسلمان کمزور ہے، منتشر ہے، خوف زدہ ہے، مغلوب ہے، ذہنی غلامی کا شکار ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، دل دنیا سے جڑ گئے ہیں، امیدیں مخلوق سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کس دنیا کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ دنیا جو کبھی کسی کی نہیں ہوئی، جو ہر وفادار کے ساتھ بے وفائی کرتی آئی ہے، جو ہر سچے انسان کو آزمائش کے صحرا سے گزارتی آئی ہے، جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر داموں میں بیچ دیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا، جس نے یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے، تو اے دنیا کے دھوکے میں پڑنے والوں، آپ کس امید میں جی رہے ہیں؟ آج امت کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ توحید کمزور ہو گئی ہے۔ لوگ اللہ سے زیادہ مخلوق سے ڈرنے لگے ہیں، لوگ اللہ سے زیادہ دنیا پر اعتماد کرنے لگے ہیں، لوگ اللہ سے زیادہ وسائل پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دل بے سکون، گھر بے برکت، معاشرہ خوف زدہ، نوجوان نسل گمراہ اور پریشان، اور امت منتشر۔ حضرات و خواتین، تمہارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، تمہارے عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں، تمہارے دلوں سے اللہ کی عظمت نکالی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، نہ سیاست توحید سے بڑی ہے، نہ معیشت توحید سے بڑی ہے، نہ حکومت توحید سے بڑی ہے، نہ کوئی تحریک توحید سے بڑی ہے۔
آج ہم اہل ہند جن مسموم ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہمیں اللہ پر مضبوط ایمان اور کامل یقین کی ضرورت ہے۔ حضرات و خواتین، یہ عقیدہ توحید ممبر و محراب کی زینت بن جائے تو کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ توحید صرف کتابوں کا حصہ بن جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کو دل میں زندہ کرنا ہوگا، اس عقیدہ توحید کو گھر میں زندہ کرنا ہوگا، یہ عقیدہ توحید کو، اس عقیدے کو اس امت کی پہچان اور شعار بنانا ہوگا۔ جس دل میں توحید ہو وہ دل کبھی وہم پرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، جس دل میں توحید کی طاقت ہو وہ کبھی چھوٹی موٹی چیزیں اور بدشگونیوں سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں توحید ہو وہ دل زندہ ہوتا ہے، توحید زندہ ہو تو مردہ قومیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں، اور جس قوم کے اندر توحید ہو وہ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتی، بلکہ اللہ رب العالمین اس قوم کو امام بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمیں اپنے گھروں میں توحید زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے گھر بناؤ جہاں قرآن کی آواز گونجے، نمازوں کی پابندی ہو، سنتوں کا احترام ہو، شرک و بدعات سے نفرت ہو، بچوں کو اللہ سے جوڑا جائے، کیونکہ اگر نئی نسل کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا تو آنے والے زمانے کی خیر مناؤں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے بندے ہیں، گناہوں میں خطاؤں میں ڈوبے ہوئے بندے ہیں، لیکن تیرا در چھوڑ کر کے کہاں جائیں؟ تیرے سوا کس کو پکاریں؟ تیرے سوا کس کے سامنے روئیں؟ اے اللہ، اگر تو معاف نہ کرے تو کون معاف کرے گا؟ اگر تو رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا؟ اگر تو سہارا نہ بنے تو کون ہمارا سہارا بنے گا؟ اے ارحم الراحمین، آج عید کے دن اس مبارک ساعتیں، یہ مبارک ساعتیں ہم اپنے ان ساعتوں میں ہم اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچی توحید نصیب فرما، ہمارے دلوں میں تیرا خوف پیدا فرما، تیری عظمت ہمارے سینوں میں اتار دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، ہمارے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے نفاق کو نکال دے، ہمارے دلوں سے ریاکاری کو نکال دے۔ یا رب العالمین، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسا یقین نصیب فرما جس کے بعد کبھی شک نہ ہو، ہمیں ایسا توکل عطا فرما جس کے بعد کبھی خوف نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں سنت سے جوڑ دے، ہمیں اپنی اطاعت پر زندہ رکھ، اپنی اطاعت پر موت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں سے شیطان کو نکال دے، ہمارے گھروں میں نمازوں کو زندہ فرما، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کو ایمان والا بنا، ہماری بیٹیوں کو حیا والا بنا، حیا والی بنا۔ یا اللہ، نوجوانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما، الہات کی فتنے سے بچا لے، بدعقیدگی کے فتنے سے بچا لے، بے حیائی کے فتنے سے بچا لے، سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑ دے، علماء سے جوڑ دے۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اہل ہند کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمیں خوف سے امن عطا فرما، ہمیں کمزوری سے قوت نصیب فرما، ہمیں ذلت سے عزت تک پہنچا دے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض تو ادا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مائیں رو رہی ہیں ان کے آنسو پوچھ دے، جو باپ فکر مند ہیں ان کی فکر کو دور کر دے، جو نوجوان گمراہ اور پریشان ہیں ان کی پریشانی اور گمراہی کو ختم فرما۔ یا اللہ، جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کے فتنے سے بچا لے، دجال کے فتنے سے بچا لے، قبر کے فتنے سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کے فتنے سے بچا لے، آخری لمحہ ہمارا ایمان پر نصیب ہو اور ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری ہو۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد،
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اے اللہ اگر یہاں کوئی غمزدہ ہے، غمزدہ آیا ہوا ہے، اس کے غم کو دور فرما۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا آیا ہے، اے اللہ رب العالمین اس کو سہارا دے۔ اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا آیا ہے، اسے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے، ہمیں اپنا سچا بندہ بنا لے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس، ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما، اس اجتماع کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ رحمت بنا۔ اے اللہ اس عید کو امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت والی عید بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔